बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नौकरों के नौकरखाना में रमज़ानुल मुबारक दरस कुरान में आने वाली तमाम अहले ईमान रोज़ादार माओं बहनों बेटियों अपने इदारे की जुमला स्टाफ और तालबात को प्यार मोहब्बत और अमन का पैगाम सलाम पेश करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और दिल की अताह गहराइयों से आपको माहे नूर रहमतों बरकतों अज़मतों वाले माहे रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इस मेहमान की हमें असली और नस्ली बनकर न सिर्फ इसका इस्तक़बाल बल्कि इसकी खिदमत, इसकी सेवा, इसकी हमें दिलो जान से इसको आप अज़ीज़ समझकर खिदमत करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज के रमज़ानुल मुबारक दरस कुरान के जिसके 3 सेशंस हैं। पहला सेशन फ़हमुल कुरान, दूसरा सेशन फ़हमुल हदीस और तीसरा सेशन है हमारा शरई मसाइल और उनका हल और तजवीद वग़ैरह। तो चलते हैं पहले सेशन की तरफ जो है कि फ़हमुल कुरान। ईमान वालियों, कुरान और इसमें हम इंशाअल्लाह ताला रोज़े वाइज यानी कि रोज़े की तरतीब से कुरान पाक के जो पारे हैं उनके ऊपर उनको हम देखेंगे, उसमें जो सूरतें आ रही है उनका जायज़ा लेंगे, मुख्तसर अंदाज में मुतालिया करेंगे कि देखेंगे कि कुरान पाक की ये जो सिपारों के अंदर सूरतें हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो ईमान वालियों, कुरान जो लारैब है, पाक है, हर किस्म की शक से बाला तर है। इसकी अज़मत के बारे में इतना ही कहूँगी कि दुश्मन घटा न पाएगा अज़मत कुरान की, दुश्मन घटा न पाएगा अज़मत कुरान की, करता है हक़ ताला हिफाजत कुरान की। तुमको मिलेगी सारे जहाँ की मुहब्बतें, तुमको मिलेगी सारे जहाँ की मुहब्बतें, दिल में बसा लो अपने मुहब्बत कुरान की। हम हैं ग़ुलाम शाह रिसालत सुनो, हम हैं ग़ुलाम शाह रिसालत सुनो, हमें है ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरत कुरान की। इज़्ज़त नहीं है जिसकी ज़माने में ख़ुद ही कुछ, इज़्ज़त नहीं है जिसकी ज़माने में ख़ुद ही कुछ, वो क्या भला घटाएगा इज़्ज़त कुरान की। ईमान वालियों, कुरान पाक को जब हम खोलते हैं तो हमें सबसे पहले जिस सूरत का सामना करना पड़ता है वो है सूरह फातिहा। पहला पारा अलिफ लाम मीम। और आज इसी से हमने शुरू करनी है अपनी बात को और सायाकुल तक हम जाएंगे कि चूँकि दूसरी सूरा जो सूरह फातिहा से आगे शुरू होती है वो सूरह बकरा है और वो सायाकुल तक भी जा रही है। तो इसलिए आज हम 2 पारों को कवर करेंगे। ईमान वालियों, सूरह फातिहा, फ़तहा यफ़्तहु के माना है खोलना। चूँकि कुरान हकीम शुरू से इस सूरत से ही शुरू होता है यानी कि सूरह फातिहा से, तो सूरह फातिहा यानी कि दी ओपनिंग सूरा ऑफ होली कुरान। इसका एक नाम अल काफ़िया यानी कि कफ़ायत करने वाली है, जबकि इसका दूसरा नाम अल शाफिया यानी कि शिफा देने वाली है। इसके अलावा और भी इसके नाम हैं, लेकिन बहरहाल मुख्तसर अंदाज में ये चलते हैं इसकी तारुफ की तरफ में। ईमान वालियों, सूरह फातिहा न सिर्फ कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब में सबसे पहली सूरत है, बल्कि ये पहली वो सूरत है जो मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई। इससे पहले कोई सूरत मुकम्मल या पूरी नहीं नाजिल हुई थी, बल्कि बाज़ सूरतों की कुछ आयतें आई थी। इस सूरत को कुरान करीम के शुरू में रखने की मंशा बज़ाहिर ये है कि जो शख्स कुरान करीम से हदायत हासिल करना चाहता हो उसे सबसे पहले खालिक कायनात की
جو صفات ہیں اس کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایمان والیوں، اور یہ ایک جو حق طلب لوگ ہوتے ہیں نا، حق کے متلاشی ہوتے ہیں، جو ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی یہ صورت بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یعنی کہ سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے وہ پورے قرآن کی اس طرح تشریح ہے کہ وہ کیا ہے کہ سیدھا راستہ، قرآن ایک ہدایت ہے، رہنمائی ہے کس کی؟ سیدھے راستے کی۔ ایمان والیوں، عربی کے قاعدے سے وہ سیدھا راستہ کیا ہے، وہ سیدھا راستہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے، یہی چیز ہمیں یہ دکھاتی ہے۔ اچھا، اس میں ہم پڑھتے ہیں رحمان، ایک لفظ ہے رحمان۔ رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع یعنی کہ ایکسٹینسیولی ہوتی ہے، بہت زیادہ وسعت والی ہوتی ہے، جس کی کوئی پیمائش نہیں ہے، یعنی کہ اس کی رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو۔ اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ انٹینسیو ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو، کیا؟ اللہ کی رحمت۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کو رزق نہیں دیتا، کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ لیکن مومنوں کو اس کا فائدہ آخر تک ملتا ہے، یعنی کہ محشر میں بھی دیا جاتا ہے، لیکن کافر کو اس کا فائدہ صرف دنیا میں ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کون؟ مومن اور کافر، اور آخرت میں اگرچہ کافروں کے لیے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ایمان والیوں، رحمان اور رحیم اتنی بڑے ذات ہے یہ کہ جس کے معنی میں فرق یہ ہے کہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے۔ بہت زیادہ جامع دعا ہے، اور نماز میں دیکھ لیں ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ بیماری کی صورت میں یہ شفا کے لیے کام کرتی ہے، اور کسی کو اگر ہم نے کوئی پڑھائی کا تحفہ ہدیہ کرنا ہو تو اس میں بھی سورہ فاتحہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں، پارہ الف لام میم میں ہی دوسری سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ البقرہ۔ اس کا نام اکثر لوگ لیتے ہوئے بقرہ بول دیتے ہیں، لیکن لفظ ہے بقرہ، ٹھیک، جس کے معنی عربی میں گائے کے ہیں۔ ایمان والیوں، یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی آیات 67 تا 63 میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہوا ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اور اس لیے اس سورت کا نام بھی البقرہ رکھا گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بقرہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو۔ ایمان والیوں، سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی 3 چیزیں یعنی کہ توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 چیزوں پہ رکھا گیا ہے اور اسی کا بیان ہوا ہے۔ اسی زمن میں مسلمانوں کی 3 قسمیں یعنی کہ مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسانوں کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلہ بنیادی طور پر یہودیوں سے خطاب ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس میں آباد تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائی اور جس طرح انہوں نے ناشکری کی اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا بھی مفصل بیان ہمیں سورہ البقرہ میں پارہ الف لام میم میں ملتا ہے۔
ایمان والیوں، پہلے پارے کا تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے، ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے جو بت پرست لوگ بھی تھے اپنا پیشوا انہیں مانتے تھے، ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالص توحید کے قائل تھے، اور انہوں نے کبھی کسی قسم کا شرک کو گوارا نہیں کیا، آپ نے کوئی شرک نہیں کیا، بلکہ آپ بتوں کے خلاف تھے، آپ نے بتوں کو توڑا وغیرہ۔ اسی ضمن میں ایمان والیوں آگے دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع بھی زیر بحث آیا ہے۔ آگے جب دوسرا پارہ سیقول شروع ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں۔ یہ صورت مدنی ہے اور اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے اس پہلے روزے کے دن میں ہمارا جو درس قرآن آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ کاپی پینسل پہ تحریر ان چیزوں کو کر لیجئے اور ان کو اپنے مطالعہ میں لے کر آئیے، اس علم کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیے۔ والسلام فی امان اللہ۔